السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں باغ جناح میں۔ بڑے اعلیٰ درجے کے بادل آئے ہوئے ہیں اور بڑی مزے کی ہوا چل رہی ہے۔ دوستو، آج جو میں کہانی سناؤں گا بڑی دلدوز کہانی ہے۔ معاشرے میں ایک ایسی زیادتی کی کہانی ہے جو ہم اکثر برتتے نظر آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ دوستو، ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہاں جو فصلیں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں، وہ اس خطے سے مطابقت رکھتے ہیں، اور چونکہ ہمارا جو خطہ ہے یہ سردیوں میں بہت سرد ہوتا ہے اور گرمیوں میں گرم مرطوب ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ہم جو لوگ رہتے ہیں، ہماری جو سکن ہے، یہ جو چمڑی ہے، یہ خاص طرح کی ہے، سانولی ہے۔ میں بھی سانولا ہوں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں یار اسی تے کالے گئے ہیں۔ اور اس خطے میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں اس میں رنگت ایسی ہی ہوتی ہے، سانولے رنگ کی ہوتی ہے، اور لوگ تو خیر اس کو سانولا کہہ کے عزت بخشتے ہیں۔ میں اپنی رنگت کو کالا کہتا ہوں، ہم کالے ہیں۔ اور جب میں کالا کہتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ گانا بھی آ جاتا ہے، ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں۔ اور پھر میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ گوروں کی نہ کالوں کی دنیا ہے دل والوں کی، ہنس کے جئیں ہنس کے مریں ہم جیسے دل والوں کی۔ لیکن ہمارے خطے میں رہنے والے لوگ اس چمڑی سے راضی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خطے میں اور ہمارے ہمسایہ ملکوں کے اندر جہاں پر یہ والی رنگت پائی جاتی ہے، وہاں پر کریمیں اور اس طرح کی چیزیں جو رنگت کو گورا کر دیں وہ بہت بکتی ہیں، اور یہ اشتہار بہت چلتے ہیں جس میں گوری رنگت کا بار بار ذکر آتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ کیسے لڑکی نے وہ کریم یا وہ کیمیکل استعمال کیا اور پھر اس کی رنگت سفید ہو گئی، کیونکہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ تو بہت سارے لوگ ہمارے گرد نالا نظر آتے ہیں اپنی رنگت سے، اپنی چمڑی سے، اپنے سانولے رنگ سے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ میرا محبوب ترین جو رنگ ہے وہ سانولا رنگ ہے۔ اس لیے مجھے اپنی رنگت بھی بہت پسند ہے اور اپنے سے زیادہ ڈارک رنگت بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ تو آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں یہ بختاور کی کہانی ہے، اور بختاور کا تعلق کیونکہ پاکستان سے تھا، تو پاکستان کے اندر پھر یہ چمڑی ہے جس کو ہم سانولا کہتے ہیں، تو بختاور بھی سانولی تھی، مگر یہی سانولی رنگت اس کے لیے عذاب بن گئی۔ دوستو، بختاور کہتی ہے کہ میری کالی رنگت جو ہے وہ میرے اعصاب پہ سوار ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے جب ایف اے کیا تو اس وقت تک اس کی ماں کی کاوشوں سے بختاور کے 8-10 رشتے آئے تھے، لیکن سب کے سب اس کی رنگت کی وجہ سے انکار کر گئے تھے۔ اور کہتی پہلے تو یہ بات مجھے پتہ نہیں چلی کیونکہ میری ماں مجھے ٹال دیا کرتی تھی، لیکن ایک دن کہتی میری بڑی بہن نے یہ ساری بات مجھے اس لیے بتائی کہ میری بڑی بہن کی رنگت بھی میری طرح کی تھی، اس کے رشتے بھی آتے تھے، انکار ہو جایا کرتا تھا، اور پھر الٹیمیٹلی میری ماں کے دکھ کو دیکھتے ہوئے میری خالہ نے اپنے بیٹے سے میری بڑی بہن کی شادی کر دی۔ کہتی بڑی باجی جو ہے وہ مجھ سے 5 سال بڑی تھی، لیکن جب یہ وقت میرے پہ آیا اور میرے لیے میری ماں نے اور باپ نے رشتے تلاش کرنے شروع کیے، تو کہتی کہ کچھ رشتے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے خاندان سے رشتہ مل گیا ہے، وہ ذرا عزت رکھ لیتے ہیں آپ کی، لیکن 2-3 رشتے وہ بھی تھے جو منہ پہ کہہ گئے تھے کہ جی ہمیں کیونکہ گوری لڑکی چاہیے تو اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ کہتی یہ بات میرے دل پہ نقش کر گئی۔ میں نے ایف اے کے بعد آگے پڑھنا چھوڑ دیا، لیکن میرے بہنوئی نے، میری بہن نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے پھر سے داخلہ لے لیا کالج میں، اور میں کالج جانے لگی۔ کہتی میں بہت کانشیس رہتی تھی، کریمیں لگاتی تھی، پاؤڈر لگاتی تھی، اپٹن لگاتی تھی، بیسن گھول کے جو میں کر سکتی تھی نا اپنی رنگت کو بہتر کرنے کے لیے، فیئر کرنے کے لیے، کہتی میں کرتی تھی۔ کہتی میں تقریباً آدھی پاگل ہو گئی تھی، مجھے ہر وقت آئینہ دیکھنا تھا اور اپنی سکن پہ کچھ نہ کچھ لگانا تھا تاکہ میری رنگت صاف ہو سکے۔ میں نے پانی زیادہ پینا، جوسز پینے۔ کہتی کیونکہ میرے والد صاحب بہت امیر تو ہم نہیں تھے، لیکن پیٹ بھر کے روٹی مل جایا کرتی تھی، تو بہت سارے وٹامنز اور اس طرح کی میں نے چیزیں استعمال کرنی شروع کر دی۔ کہتی مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی کریم مارکیٹ میں آئی ہے وہ میں نے خرید کے لے آنی ہے۔ کہتی اسی طرح ہوتا رہا۔ کہتی میں نے بی اے کر لیا، اور بی اے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی، میں نے گھر کے کاموں میں لگ گئی۔
لیکن کہتی میرا رشتہ نہیں ہو سکا میری رنگت کی وجہ سے. کہتی وقت گزرتا گیا اور میری عمر 25 سال ہو گئی. کہتے ایک دن میرے بہنوئی آئے کیونکہ ان کا تعلق میڈیکل فیلڈ سے تھا, اور انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ وائٹننگ جو انجیکشن ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اور یہ ایک ٹیکنیک ہے, اس سے آپ کا رنگ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے, تو ہم وہ کیوں نہ ٹرائی کریں. کہتی میں نے ان سے کہا کہ کیا یہ مستقل ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں مستقل تو نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ ٹیکے میسر رہتے ہیں تو آپ وہ ٹیکے لگاتے رہیں, اس سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں لیکن کچھ بہت زیادہ نہیں ہے, تو تم ایسا کرو کہ تم وائٹننگ کے انجیکشن لگوا لو. کہتی پہلے میں مانی نہیں, میری ماں نے مجھے قائل کیا, میرے بہن نے قائل کیا, میں چلی گئی اور والدین کی مرضی سے میں نے وہ وائٹننگ انجیکشن جو ہے وہ لگوا لیا. بختاور کہتی ہے فی بھائی سچ مچ مجھے خود اپنی رنگت پیاری لگنے لگی, میرا کلر فیئر ہو گیا تھا اور لوگ میری تعریف کرنے لگے تھے, مجھے اپنا آپ اچھا لگنے لگا. اور حیران کن بات یہ ہے, کہتی کہ 2 مہینے کے اندر اگلے 3 رشتے آئے. کہتی ایک سرکاری ملازم تھا اچھے عہدے پر بڑے اسکیل میں, ایک کاروباری تھا, اور ایک رشتہ آیا تھا ناروے کے شہر اوسلو سے. لڑکا انجینئر تھا, جنید اس کا نام تھا. ایک بہن تھی گھر میں جس کو طلاق ہوئی تھی, اس کی 2 بیٹیاں تھیں, ماں تھی, باپ مر چکا تھا, ایک مختصر سی فیملی تھی. کہتی میں بڑی حیران ہوئی کہ رنگت ان کے لیے کتنے معنی رکھتی ہے, اور وہ وائٹننگ انجیکشن والا فارمولا کام کر گیا تھا. کہتے میرے گھر میں 3 جگہ سے جو لوگ تھے انہوں نے آنا شروع کر دیا اور فون پہ رابطہ کر لیا. میرے گھر میں باقاعدہ طور پہ میٹنگ ہوئی, میری امی نے, میری خالہ نے, میرے بھنوئی اور میرے ماموں نے مل کے جو ہے وہ اس پہ ڈسکس کی, اور 7 دن کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم بختاور کو ناروے بھیجیں گے اور جنید جو انجینئر ہے اس سے ہم وہاں کر دیں گے, اور ہماری بچی جو ہے وہ ناروے چلی جائے گی. کہتی میں نے اس فیصلے میں شرکت تو نہیں کی تھی, لیکن میں خود چاہتی تھی کہ میں پاکستان سے باہر چلی جاؤں, اور مجھے بڑا شوق تھا جہاز میں بیٹھنے کا, میں کبھی بیٹھی نہیں تھی. پھر مجھے یہ بڑا شوق تھا کہ میں جب جاؤں تو مجھے سارے گھر والے چھوڑنے آئیں, میں جب پاکستان آؤں تو مجھے سارے ریسیو کرنے کے لیے آئیں, میرے لیے ہار لے کر آئیں. کہتی ایک سوچ تھی. کہتی میں نے اپنے گھر والوں کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا, کیونکہ کم و بیش میرا بھی یہی فیصلہ تھا. کہتی ہے کہ میری جو ساس ہونے والی تھی وہ جنید اور سعدیہ جو اس کی بہن تھی, کہتی ہے بڑے اچھے لوگ تھے. ان کی بڑی 2 کیوٹ سی بیٹیاں تھیں, سعدیہ کی, میری ہونے والی نند کی. انہوں نے میرے والدین سے کہا جی ہمیں کوئی جہیز نہیں چاہیے, کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم بڑی سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا کوئی خرچہ نہ ہو, ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر کوئی اضافی بوجھ بنے. تو انہوں نے میرے والدین کو زیور بنانے سے بھی جو ہے منع کر دیا. بختاور کہتی ہے کہ افتخار بھائی جب جنید سے میری بات پکی ہو گئی اور یہ لوگ نکاح مانگنے لگے, تو میں نے اپنے بہنوئی سے, اپنی بہن سے بات کی. میں نے ان سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں, السلام علیکم جی, تھینک یو سر, میں جنید کو بتا دوں کہ میں نے اس طرح میری رنگت ہے اور حقیقی رنگت یہ ہے, تو میں نے ٹیکے لگوائے ہوئے ہیں. تو میرے بہنوئی نے اور میری بہن نے مجھے سختی سے منع کر دیا. نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, تم پاگل ہو, اس طرح کی بات کی بتانے والی ہوتی ہے. میں خاموش ہو گئی. کہتی اس کے بعد ہمارا نکاح ہوا اور رخصتی ہو گئی. کہتی جب رخصتی ہوئی تو اسلام آباد میں ان لوگوں نے ایک کوٹھی کرائے پہ لے رکھی تھی. کہتی میں, سعدیہ میری جو نند, میرے ہسبینڈ اور میری ساس, کہتی میں رخصت ہو کے اسلام آباد گئی. کہتی اس قدر خوشگوار ماحول, اس قدر خوبصورت باتیں. کہتی میری ساس میرا خیال کرے, میری نند جو ہے وہ میری خدمت کر رہی ہے, میرے جو شوہر جنید کہتے نہایت اعلیٰ خلق اور اخلاق کے مالک. کہتی وہ ہم 2 مہینے گھومتے پھرتے رہے, ہم کراچی گئے, ہم مری گئے, ہم ایبٹ آباد گئے, پشاور گئے, اور ہم نے بڑی سیر کی. اور 2 مہینے کے اندر کہتی میرے جو ڈاکومنٹس تھے وہ پاکستان سے بن گئے تھے. 2 مہینے کے بعد ان لوگوں نے واپس جانا تھا, تو انہوں نے کہا کہ تم اگر چاہو تو اسی گھر میں قیام کرو, ہم اس کا کرایہ دیتے رہیں گے, یا نوکر رکھ لیں.
یا تم اپنی والدہ کی طرف اگر جانا چاہو تو میں نے کہا نہیں، میں پریفرنس دوں گی، میں اپنی امی کے گھر رہتی ہوں جب تک میرے کاغذ نہیں بن جاتے۔ کہتے جی ایک بڑا خوشگوار لمحہ زندگی کا، اور جتنی اس کالی رنگت والی بختاور کی زندگی میزریبل تھی، اس گوری رنگت والی بختاور کی زندگی اتنی ہی سہل، آسان اور خوبصورت ہو گئی۔ کہتی افتخار بھائی وہ لوگ واپس چلے گئے، انہوں نے تقریباً کہتی 1.5 سال لگا ڈاکومنٹس کے اندر، اور میری نند نے روزانہ مجھ سے بات کرنی فون پہ، ان کے روزانہ میسیج آتے میرے میاں کے کہ مس کر رہا ہوں۔ میری ساس جو ہے وہ مجھے کرتی تھی وہ سہیلی کیسی ہے، سہیلی کیسی ہو، اس طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ کہتی ایک بے مثال اور ناقابل بیان زندگی جس کا کوئی بھی لڑکی تصور نہیں کر سکتی، سوچنے کے باوجود کہتی اس سے بھی زیادہ سہل اور آسان اور خوبصورت میری لائف تھی اور میرے سسرال والے تھے۔ بختاور کہتی ہے کہ میرا ویزا پروسیس ہونے کا وقت پر لگا کے اڑ گیا، اور ایک دن مجھے خوشخبری آئی کہ ایمبیسی سے رابطہ کریں۔ ایمبیسی سے رابطہ کیا اور مجھے ناروے کا ویزا مل گیا، اور مجھے فون پر مبارکباد دی میری ساس نے، میری نند نے اور میرے میاں نے۔ جنید نے مجھے بتایا کہ ایسے سے میں تمہاری ٹکٹ کرا رہا ہوں، اتنے سٹے ہوگا فلاں ملک میں، اس کے بعد پھر ایسے تم نے دوسری فلائٹ پکڑنی ہے۔ کہتی میں ڈری ہوئی تھی، میں تو کبھی میں نے جہاز کا سفر کیا ہی نہیں تھا، تو انہوں نے بڑا آسان کر کے سارا مجھے سمجھایا، اور کچھ ایسے ویڈیوز بھیجے کہ ٹرمینل کیسے چینج کرتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، ساری چیزیں۔ میں اس بات پہ حیران تھی کہ وہ سامان جو میں جمع کراؤں گی پاکستان میں ایک جہاز پہ، اس جہاز کو میں آگے جا کے بدل بھی لوں گی تو وہ سامان میرے جہاز کے ساتھ ناروے کیسے پہنچے گا۔ کہتی افتخار بھائی میں سچ کہتی ہوں مجھے اس کا بھی علم نہیں تھا۔ کہتی جی انہوں نے مجھے بتایا گاردیمون ایئرپورٹ ہے اوسلو کے اندر، وہاں تم نے آ کے اترنا اور پھر ہم باہر ہوں گے۔ کہتی ایک بڑی مزیدار سی زندگی ہو گئی۔ وہ دن آ گیا جب میری روانگی تھی پاکستان سے، تو میں نے اپنی ایک پریشانی کا اظہار اپنے بہنوئی سے کیا۔ وہ کہتی ڈیو ہو چکا تھا اگلا، ٹیکے لگنے جو بھی لگتے ہیں۔ کہتی جی وہ مجھے کلینک لے کر گئے، میری بہن گئی، وہ وائٹننگ انجیکشن لگے، اور میرے بہنوئی نے طے یہ کیا کہ تم نے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، جب بھی اس کا ڈیو ٹائم ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ ہم تمہیں پاکستان بلا لیں، میں ٹکٹ دے دوں گا، تم نے پریشان نہیں ہونا، لیکن تم نے اپنے شوہر سے بات نہیں کرنی۔ کہتی حالانکہ میں چاہ رہی تھی کہ میں جاتے ہی جنید کو بتا دوں کہ میری رنگت سانولی تھی اور میرے گھر والوں نے انجیکشن مجھے لگوائے ہیں، لیکن پھر مجھے روک دیا گیا، اور میری امی نے بھی بڑا ڈانٹ کے مجھے روکا۔ خیر کہتی میرا تو ذہن میں کچھ اور تھا، اور بہاریں میرا انتظار کر رہی تھی۔ کہتی میں یہاں سے ایئرپورٹ سے رخصت ہوئی روتی ہوئی اور سفر کرتی ہوئی، جس طرح میرے شوہر نے بتایا تھا اس طرح میں نے فلائٹ اگلی چینج کی۔ کہتی میں گاردیمون ایئرپورٹ اوسلو جا کے اتری ہوں، صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ کہتی میں جب وہاں سے ایئرپورٹ سے سب امیگریشن کے بعد باہر نکلی تو جنید بہت بڑا بکے پکڑ کے پھولوں کا کھڑا تھا۔ میری جو نند ہیں ان کی بچیوں کے ہاتھ میں پھول تھے، میری نند کے ہاتھ میں، میری ساس کے ہاتھ میں، اور کچھ کمیونٹی کے لوگ آئے ہوئے تھے مجھے ریسیو کرنے۔ سب نے مجھے ریسیو کیا، ویلکم کیا، مجھے پھول پیش کیے گئے، اور جب میں باہر نکلی تو گاڑیوں کا ایک کارواں تھا، 4-5 گاڑیاں تھیں، جو پھر پروٹوکول کے ساتھ ہم ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دوستو بختاور کہتی ہے کہ اوسلو میں شدید سردی تھی، میری جو نند ہے وہ میرے لیے چسٹر لے کر آئی ہوئی تھی، اونی ٹوپی مجھے پہنائی گئی۔ کہتی میں ایک شہزادیوں کی طرح گلوز پہن کے، دستانے پہن کے ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا بڑا پروٹوکول، اتنا بڑا انجینئر، اور ناروے تو یقیناً گھر جو ہے وہ کنالوں میں ہوگا۔ کہتی جب میں ان کے گھر پہنچی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر 2 بیڈ روم تھے، ایک میرے لیے مختص کیا گیا تھا، ایک میں میری نند اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی، اور ٹی وی لاؤنج جو چھوٹا سا آگے تھا وہاں پر میری ساس کا گدا میٹرس رکھا گیا تھا۔ کہتے ہیں بڑا حیران ہوئی، تو میں نے جنید سے پوچھا کہ جنید تمہارا اتنا بڑا اسٹیٹس ہے تو گھر کتنا چھوٹا کیوں ہے؟ تو سب ہنس پڑے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیوقوف یہاں پر یورپ میں گھر بہت بڑے نہیں ہوتے، ایسے ہی گھر ہوتے ہیں۔ کہتی چھوٹا سا واش روم،
بہت بڑا کچن نہیں تھا، یارڈ بہت بڑا تھا گھر کے پیچھے. کہتی گھر سے بڑا یارڈ تھا پیچھے. خیر کہتی مجھے پتہ لگ گیا کہ یہاں پر گھر بہت بڑے نہیں ہوتے. کہتی میری زندگی میں اتنی راحت اور اتنا سکون آ گیا. میری ساس نے 1 ہفتے تک مجھے کچھ پکانے نہیں دیا. 1 ہفتے کے بعد میں جھگڑا کر کے ضد کر کے کچن میں چلی گئی اور کہتی کہ میں نے سعدیہ کے ساتھ اپنی ساس کے ساتھ بے تحاشا محبت اور خلوص کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. زندگی بہترین چل رہی تھی. میں سارا دن جنید کا انتظار کرتی تھی. میسیج آ جاتا تھا اور جنید مجھے کہتا تھا کہ تیار ہو جاؤ، اور میں تیار ہوتی تھی. پھر ہم کہیں باہر نکل جاتے تھے کھانے کے لیے، گھومنے کے لیے. وہاں پر ایک کلوزیم ایک سنیما ہے اوسلو کے اندر. کہتی ہم نے وہاں پر 3-4 انڈین موویز بھی دیکھی. پاکستانی تو وہاں لگتی نہیں ہے. کہتی افتخار بھائی ایک پرسکون اور بہترین زندگی گزر رہی تھی، اور میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اب اتنا ٹائم گزر گیا تھا کہ مجھے اب ٹیکے لگنے تھے، اور وہ وقت جو ہے وہ مجھے تنگ کر رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ میری رنگت بدل جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ میں نے وائٹننگ جو ٹیکے انجیکشن لگوا رکھے ہیں. کہتی میں اپنے بہنوئی سے بہن سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے کوشش کی اور جنید سے کہا کہ اس کو کچھ دن کے لیے بھیج دیں، بہت اداس ہیں. تو میری ساس نے اور جنید نے مجھے کہا کہ نہیں دیکھو ابھی تم نہیں جا سکتی، ابھی تو 1.5-2 سال تک تو تم یہ مت سوچو کہ تم یہاں سے جاؤ گی. معذرت چاہتا ہوں دوستوں، ایک فیملی مل گئی تھی، ان کو ٹائم دینا پڑا. کہاں تھا میں؟ ہاں دوستو، یہ بہت گھبرا گئی تھی اور اس نے جب کوشش کی پاکستان جانے کی تو شوہر سے اجازت نہیں ملی. وقت گزرتا گیا اور ایک دن جب اس کو بھی لگنے لگا کہ میری رنگت کچھ سانولی ہونا شروع ہو گئی دوبارہ سے اس طرح کی جیسے پہلے تھی، تو ایک دن یہ ناشتہ بنا رہی تھی. صبح اس نے چائے دی ساس کو، تو اس کی ساس نے تو کہا بات سنو، میں دیکھ رہی ہوں تمہارا رنگ سانولا ہوتا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہتی کچھ نہیں امی جان. کہتی میں نے بات ٹال دی، میں بہت پریشان رہی. جب 2-3 دن مسلسل میری ساس نے مجھ سے میرے رنگ کی بابت دریافت کرنا شروع کیا، تو کہتی الٹیمیٹلی میں نے ایک دن اپنے شوہر کو اعتماد میں لیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں ایک بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، تو اگر آپ برا نہ منائیں اور میری اس کوتاہی کو معاف کر دیں. انہوں نے کہا ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ امی سے جھگڑا ہوا؟ میں نے کہا نہیں امی سے کچھ نہیں ہوا. تو کہتی میں نے ان کو پوری بات بتا دی کہ ایسے ایسے میرا رنگ سانولا تھا، رشتے آتے تھے چلے جاتے تھے. میرے بہنوئی نے مجھے مشورہ دیا اور اس طرح میں نے وہ لگوائے تھے ٹھیک ہے. اب چونکہ اتنے مہینے یا اتنا ٹائم گزر گیا تو مجھے پاکستان اس لیے جانا تھا کہ میں نے وہ ٹریٹمنٹ کروانا تھا. میرے شوہر نے مجھے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے ان کے منہ سے نکلا، کہتے کتی، دھوکے باز، فراڈن. یہ 3 جملے میرے شوہر نے مجھے کہے ہیں اور میں کہتی ہوں ان کا منہ دیکھ رہی ہوں کہ ان کو میں کہا سنیے جنید کیا ہو گیا آپ کو؟ کہتے وہ غصے سے دروازہ مار کے باہر گئے ہیں. باہر جا کے انہوں نے اپنی اماں کو کچھ کہا ہے. کہتی میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی میری نند کی اور میری ساس کی کہ وہ فراڈن باہر آ. کہتی ایک لمحے کے اندر ان کی تعلیم، ان کا ویزا یورپ کا، ان کا سٹیٹس، ان کا ممی ڈیڈی پن ختم ہو گیا اور ایک دم سے بدتمیزی پہ اتر آئے. اور میری نند کا اور میری ساس کا یہ کہہ رہا تھا کہ تم دھوکے باز ہو، تم نے فراڈ کیا ہے، تمہاری پوری فیملی اس فراڈ میں شامل ہے اور تم اس قابل ہی نہیں تھے. تمہارا باپ جو ہے وہ اس کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، تمہاری ماں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ہم نے تو چلو یہ سوچا تھا کہ تم سے تعلق رہے گا اور یہ وہ ساری چیزیں. کہتی کہ ایک دم سے، کہتی اس سے جیسے خواب نہیں دیکھتے آپ ویسے سب کچھ بدل گیا. کہتی ایک دم سے میں ایک جہنم میں آ گئی اور عجیب و غریب آوازیں مجھے سننے کو مل رہی ہیں، جن آوازوں پر، جن لفظوں پر میں یقین نہیں کر سکتی. کہتی جی سعدیہ اور میری ساس اور ان لوگوں نے مجھے وہ ذلیل کیا. اس کے بعد انہوں نے فون لائن کے اوپر میرے امی ابو کو لیا، ان کو کہا تم فراڈی ہو، تم لٹیرے ہو، تم نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے، ٹھگی لگائی ہے اور اپنی کالی کلوٹی بیٹی ہمارے سر منڈ دی. کہتی افتخار بھائی میں حیران تھی کہ رنگت، میری خدمت، میری محبت، میرے نینکش تو وہی ہیں، رنگت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہتی جی میرے سسرال والوں نے اور میرے شوہر نے
وہ بےعزتی کی میرے گھر والوں کی، کچھ کہنے کی حد نہیں۔ کہتی میں رونے لگی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کہتی 12 بجے تک میں روتی رہی رات کو۔ جب میرے کمرے میں میرے شوہر نہیں آئے تو میں کہتی کمرے سے باہر گئی۔ اب میں نے جا کے دیکھا تو میرے شوہر جو ہیں وہ صوفے پہ سو رہے تھے اور میری ساس جو ہے وہ زمین پہ میٹرس کے اوپر سو رہی تھی۔ دوستو بختاور کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں حیران تھی کہ اس طرح سے لوگ بدلتے ہیں، اس طرح سے تو گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتا جیسے میرے سسرال والے اور میرے شوہر بدل گئے۔ کہتی جی میں نے جنید سے جب بھی بات کرنے کی کوشش کی وہ مجھے منہ نہیں لگاتا تھا، میرے ہاتھ کی چائے پینی، میرے ہاتھ کا کھانا کھانا ان لوگوں نے بند کر دیا، اور کلو اور کتی کہہ کے پکارنا شروع کر دیا، یا کلو یا کتی، یہ 2 آوازیں آتی تھیں۔ میرے شوہر کی ہو، سعدیہ کی ہو، یا میری ساس کی ہو۔ سعدیہ مجھے اپنے بچوں کو گود میں نہیں لینے دیتی تھی، بیٹیوں کو، وہ بیچاری میرے پاس آ جاتی تھی کیونکہ میرے سے ہلی ہوئی تھیں، لیکن وہ ان کو کمرے میں لے جاتی تھی۔ قریب 4-5 دن ایسے رہے، اور 5ویں دن میری جو ساس ہیں وہ میرے کمرے میں چلی گئی، اور جنید اپنی اماں کے ساتھ میرے کمرے میں سونے لگ گیا، اور مجھے باہر ڈائننگ روم میں میٹرس کے اوپر شفٹ کر دیا گیا۔ کہتی میں نے ساری صورتحال کا ذکر اپنے بھنوئی اور بہن سے کیا، اور ان سے میں نے کہا کہ میری ساس نے اور میرے میاں نے جو کچھ امی ابا سے کہا ہے ان کے ذرا حوصلہ بڑھائیں، وہ ان کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، دل آزاری ہوئی ہوگی ان کی۔ تو میرے بھنوئی نے اور بہن نے مجھے کہا کہ تم اپنی فکر کرو، تم جنید سے اپنا تعلق ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح پاکستان سے وہ ٹیکے میں وہاں تک پہنچا سکوں۔ کہتی میں نے جب یہ ذکر کیا جنید سے کہ ہم ٹیکے منگوا لیتے ہیں تو اس نے کہا خبردار کوئی ٹیکے منگوانے کی ضرورت نہیں، نہ میں نے تمہارے اوپر 1 روپیہ خرچنا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا میں نے کرنا کیا ہے۔ بختاور کہتی ہے کہ کمیونٹی میں سے ایک آنٹی تھی، اور آنٹی نرگس، وہ منڈی بہودین سے تھیں، بڑی شفیق خاتون تھی، وہ ہمارے گھر کبھی کبھی آیا کرتی تھیں۔ تو ایک دن اپنی بہو کے ساتھ آ گئیں، اور ان سب کا موڈ میرے ساتھ بڑا اچھا ہو گیا۔ لوگوں کے سامنے شو کرتے تھے کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ان تمام دنوں میں جب بھی کسی شادی پہ گئے، کسی محفل میں گئے، تو وہاں میری ساس اور میرے میاں اور میری نند بالکل صحیح ڈیل کرتے تھے۔ گھر میں آتے ہی میں کلو بھی ہو جاتی تھی اور کتی بھی ہو جاتی تھی۔ تو آنٹی نرگس اور ان کی بہو کے سامنے بڑے اچھے طریقے سے میرے ساتھ رہے۔ میں نے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے شوہر سے معافی مانگی، تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ بعد میں بات کریں گے، ابھی مت کرو۔ کہتی مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ پھر وہی سلوک کریں گے، تو میں نے بدقسمتی سے میں تنگ آ چکی تھی۔ میں نے آنٹی نرگس کی جو بہو تھی اس کو میں نے کہا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے، اور آپ آنٹی نرگس کو کہیں کسی طریقے سے ان سے یہ بات نکلوائیں اور پھر ان کو سمجھائیں۔ کہتی 5-6 دن کے بعد ایک دم سے میری ساس نے پھر میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی۔ میرے میاں گھر پہ نہیں تھے، اس نے کہا تم 2 ٹکے کے لوگ ہو، تمہارے باپ کو بولنا نہیں آتا، کھانا تم نے یہ بنایا تھا، اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، تمہیں یہاں لے آئے، اور اس ملک کے اندر تو کوئی آ بھی نہیں سکتا، اس کی اکانومی اور اس کا پاسپورٹ اتنا سٹرونگ ہے، اور تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، تم بہت بغیرت لوگ ہو، اور تم نے نرگس کی بہو کے ساتھ ذکر کر کے ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، آنے دے اپنے میاں کو دیکھ، میں اس کو بتاتی ہوں۔ اور اس طرح کی ساری باتیں ہوئیں۔ تو میں نے صرف امی سے یہ کہا، میں نے کہا امی جان آپ سوچیں کہ اگر سعدیہ کے ساتھ اس کی ساس یہ رویہ روا رکھتی، اور اگر اس کا رنگت میری طرح کی ہوتی تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی۔ تو اس نے کہا تم نے بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ، اور تو دیکھ شام کو کیا ہوتا ہے۔ کہتی شام کو میرے میاں آئے ہیں، میری ساس نے پتہ نہیں ان سے کیا کہا ہے۔ نرگس کہتی ہے کہ میرے شوہر شام کو آئے ہیں، میری ساس نے ان سے کہا کہ اس نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے۔ میرے شوہر نے میری کوئی دلیل نہیں سنی، انہوں نے کہا کہ تم میری امی سے معافی مانگو بس۔ کہتے میری ساس روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، اس بیڈ روم میں جو پہلے میرا تھا۔ کہتی میں کمرے میں گئی ہوں، میں نے ان کو معافی مانگی تو میرے کان میں آواز پڑی سعدیہ کی، پیر پھاڑ کے معافی مانگ۔ اور کہتی میں وہ گالیاں نہیں بتا سکتی جو وہ نکالتے تھے مجھے۔ کہتی میں نے اپنی ساس کے پیر پکڑے، میں رو رہی تھی، میرے آنسو میری ساس کے پیروں پہ گر رہے تھے، اور میں ان سے کہہ رہی تھی کہ خدا را مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہتی میں نے بڑی مشکل سے اپنی ساس کے پیر پکڑے اور معافی مانگی۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کے اٹھایا، انہوں نے کہا آئندہ اگر تو نے بدتمیزی کیا، زبان چلائی،
تو تجھے طلاق دلوا دوں گی. کہتی ہے میرے لیے یہ خوف تھا کہ اللہ اللہ کر کے میری شادی ہوئی تھی اور اب آگے اگر طلاق ہو گئی تو کیا ہوگا. کہتی 3-4 دن گزرے, مجھے کچھ فیل ہوا تو میں نے بڑی مشکل سے, کہتی میرا میاں مجھ سے بات نہیں کرتا تھا, میں میسیج کرتی تھی, میسیج پہ جواب دیتا تھا, کمرے میں بھی نہیں آ رہا تھا. کہتی جی میں نے اس کو میسیج کیا مجھے اسٹرپس چاہیے. کہتی وہ اسٹرپس لے آیا. میں نے جب چیک کیا تو خوشخبری تھی اور اللہ تعالیٰ نے میری گود ہری کر دی تھی. کہتی جب یہ بات میری ساس کو اور نند کو پتہ لگی ہے, شوہر یہ تینوں پولائٹ ہو گئے بالکل, اور بالکل ایسے ہو گئے جیسے کچھ نہیں ہوا, اور نہایت خوشی کا اظہار کیا انہوں نے, اور پازیٹیو ہو کے مجھ سے 3-4 دن گزارے. اور ایک دن میری ساس مجھے بٹھا کے کہتی ہیں کہ دیکھو بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی تنخواہ اتنی اچھی ہے جنید کی, تو ہم شاید بچہ افورڈ ابھی نہیں کر سکیں گے, تو تم ایسا کرو کہ DNC کروا دو. بڑی محبت سے اس میری ساس نے کہا, اور میں نے کہا اگر میں انکار کروں گی تو اس نے ابھی پھر تماشا لگا دینا. کہتی میں نے کہا امی جان شام کو ہی آ جائیں, میں جنید سے بات کروں. نے کہا ہاں جنید سے بات کر لو. کہتی شام کو جنید آئے ہیں, میں نے ان سے کہا کہ امی نے یہ کہا ہے. اس نے کہا ہاں میں ابھی فیملی پلان نہیں کر سکتا اور کائنڈلی میری بات مانو اور ہم 2-4 سال کے بعد پلان کریں گے, ابھی نہیں. دوستو بختاور کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو اسٹیٹ اوے انکار کر دیا. میں نے کہا میں یہ ہرگز نہیں کروں گی, آپ سے جو ہوتا ہے کر لیں. کہتے میرے شوہر نے صاحب کہا, اس نے کہا میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم یہ بات نہیں مانو گی. سعدیہ بھی مجھے سمجھاتی رہی. کہتی 2-3 دن میں نے بڑا ریزسٹ کیا, اور پھر یہ سوچ کے کہ ہم سب کی بات مان لوں, ان کے رویے ٹھیک ہو جائیں گے مجھ سے, یہ مجھے میری کالی رنگت کے ساتھ قبول کر لیں گے جس کا انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا. کہتی میں چلی گئی ہاسپٹل, مجھ سے پوچھا گیا اور میری اسٹیٹمنٹ لے گئی. انٹرویو ہوا. انٹرویو کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ میری انٹینشنز ہیں اور میں اس کو کیری نہیں کرنا چاہ رہی, تو پھر میری DNC کروا دی گئی. کہتی افتخار بھائی میں نے اپنی ساس کی اپنے میاں کی بات تو مان لی تھی, لیکن کہتی مجھے جب میری کوکھ خالی ہوئی ہے تب مجھے ایک شدید ڈپریشن ہوا اور ایک ٹراما کا احساس ہوا, اور مجھے پتہ چلا کہ وہ یہ کیا ہوا. مجھے ایسا لگا میری گود اجڑ گئی ہے, اور ایک ایسا پریشر اور ایسی سوچ تھی, مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا. اور جب میری ساس یا نند کچھ کہتی تھی تو میرا جی چاہتا کہ ان کا منہ نوچ لوں. کہتی افتخار بھائی 2 دن گزرے ہیں, تیسرے دن پھر وہی کام شروع ہو گیا. میں پھر کلو ہو گئی, میں پھر کتی ہو گئی. کہتی انہوں نے پھر گرگٹ کی طرح رنگ بدلا اور پھر میرے خلاف ہو گئے. کہتی وقت گزرتا گیا, میں ذلیلوں کی طرح کمینوں کی طرح ان کے ساتھ رہتی رہی, اور مجھے بالکل بے توقیر کر دیا گیا تھا, بے عزت کر دیا گیا تھا. کہتی ایک دفعہ یہ ہوا کہ یہ لوگ 7 دن کے لیے گئے یورپ گھومنے, مجھے گھر میں لاک کر کے, اور جو کھانے کا سامان اور بریڈ وغیرہ دے کر گئے تھے, کہتی وہ ان کے آنے سے 16 گھنٹے پہلے ختم ہو گئے تھے. کہتی میں آخری 16 گھنٹے جب تک یہ واپس نہیں آ گئے ٹور سے, کہتی میں بھوکی بیٹھی رہی ہوں, پانی پیتی رہی ہوں, گھر میں کوئی چیز نہیں تھی کھانے کی. تو جب یہ لوگ آئے اور میں نے ان سے کہا, شکوہ کیا, تو انہوں نے کہا پھر کیا ہو گیا, تو کون سی مر گئی ہے. کہتی میں اپنے شوہر کو میسیج کر کے میں نے کہا آپ باہر آئیں, مجھے آپ سے بات کرنی. رات کا ٹائم تھا. بختاور کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے بلاک کر دیا ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے. کہتی میں اپنے شوہر کی رفاقت کو ترس گئی تھی, عزت تو ویسی میری نہیں کرتے تھے, میں بالکل بے توقیر ہو گئی تھی. ایک وہ ہے نا کہ ہم ہیں متائے کوچہ و بازار کی طرح. کہتی کوچہ و بازار میں بکنے والی متاع اور اشیاء جو ہے وہ مجھ سے زیادہ قیمتی لگنے لگی تھی مجھے. کہتی ایک دن میری جو نند ہے وہ اور میری ساس اپنی چھوٹی بیٹی کو, کہتی وہ 2.5 سال کی ہے یا 3 سال کی, کہتی وہ چلی گئی, اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کو یہ دینا ہے, کھانا دینا ہے, یہ کھلانا ہے, پوری ڈیوٹی لگا کے. کہتی ویسے ہی میں ہی کرتی تھی بچوں کی دیکھ ریکھ, میں نوکرانی تھی گھر کی. کہتی میں اس کے ساتھ کھیلتی رہی, میں کچن میں کام کر دی کیونکہ شام کو انہوں نے آنا تھا, کھانا ہی میں نے پکانا تھا. تو ایک دم سے مجھے کھانسنے کی آواز آئی, تو کہتی میں گئی ہوں تو اس کے گلے میں کچھ پھنسا ہوا تھا,
اور سانس رک رہا. کہتی میں نے اس کو الٹا کر کے کمر کے اوپر تھپ تھپایا تو ایک کوئن نکلا, سکہ. کہتی میں شکر ادا کیا, خیر وہ ٹھیک ہو گئی, نارمل ہو گئی اور اپنے کھیل میں لگ گئی. کہتی ہے میں اس میں نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی, کھانا تیار کیا. کہتی شام کو میری نند اور میری ساس آئی ہیں. کہتی میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے سعدیہ کو کہا, میں کہ سعدیہ آج اللہ نے اس کی جان بچا لی. کہتی کیوں, کیا ہوا؟ تو میں نے بتایا ایسے ایسے ہوا تھا اور میں نے سکہ نکال دیا. کہتی اس نے میرے سے بچی چھینی ہے, گلے لگائی اور میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور کمرے میں چلی گئی. کہتی افتخار بھائی میں حیران کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو میری ساس نے کہا اس نے بالکل ٹھیک کیا, تو نے جو لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے, تو سو گئی ہوگی, اپنی ماں سے فون پہ بات کر رہی ہوگی کے چکر میں تصوراتی فرضی میرے پر الزام لگانے شروع کر دیے. کہتی میں اپنی ساس کو سن رہی تھی اور میرے دماغ میں تھپڑ تھا. کہتی مجھ سے نہیں رہا گیا. کہتی میں کمرے میں گئی ہوں, سعدیہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی. کہتی میں نے سعدیہ کو آواز دی, اس نے بھی تو دیکھا. کہتی میں نے اس کو زناٹے دار میں نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور میں باہر آ گئی. سعدیہ نے چیخنا شروع کیا. کہتی میری ساس اندر گئی, تھوڑی جگہ بعد باہر آئی ہیں. انہوں نے کہا کہ آج تو اس گھر میں نہیں رہے گی, دیکھ تیرے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. بختاور کہتی ہے کہ اس وقت میری ساس کا خون, اس کا خاندان, ہر چیز کھل کے سامنے آ چکی تھی. دونوں ماں بیٹیاں وہ مغلظات بک رہی تھیں. میرے قریب اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ اب ان کو ہو گیا تھا کہ اس نے ہاتھ اٹھا لیا, تو شاید میری ساس بھی ڈر گئی تھی اور شاید میں کہیں لاشعوری طور پہ یہی چاہ رہی تھی کہ ڈر جائیں, بہت ہو گیا, بس اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی. کہتی شام کو میرے میاں آئے اور میرے میاں نے آ کے 2 زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پہ مارے اور انہوں نے کہا کہ تو نے میری بہن پہ ہاتھ اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ میں اپنی بہن پہ جان دیتا ہوں اور جس بچی کو تو نے مارنے کی کوشش کی ہے اس بچی کے اندر میری جان ہے. کہتی میں اپنے میاں کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اس کی جان بچائی ہے. اس نے کہا جان بچائی نہیں ہے, تو نے بے لاپرواہی کی ہے, غفلت برتی ہے, تو نے نیگلیجنسی ہے تیری. ایک بچی کے پاس وہ کوئن آیا کہاں سے؟ کہتی مجھے نہیں پتہ کیا ہوا تھا. کہتی میرے شوہر نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی, بڑا ظلم کیا. کہتی میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے, میں اس میں سما جاؤں اور بس میں پاکستان بھی نہیں جانا چاہتی تھی. کہتی افتخار بھائی اگلے چند مہینے بالکل ایسے گزرے کہ جیسے اجنبی ایک گھر میں رہتے ہیں, آشنا نہیں ہے. میں کوئی اچھوت ہوں, میرے برتن الگ کر دیے گئے, میری بنائی ہوئی روٹی کوئی نہیں کھاتا تھا, میرا گوندا ہوا آٹا, کچھ نہیں. کہتی ایک عجیب و غریب قسم کی لا تعلق سی زندگی میں گزارتی رہی. کئی مہینے گزر گئے. ایک دن میرے شوہر مجھے کال کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آنٹی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے لیکن وہ خیریت سے ہیں, یعنی میری والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا. کہتی میں نے فوراً پاکستان فون کیا اور امی سے بات ہوئی. میری امی گھر آ چکی تھیں. میری والدہ نے, میری بہنوں نے مجھے تسلی دی کہ ہم ٹھیک ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہارٹ اٹیک ہوا تھا, ہاسپٹل لے کر گئے تھے, دوائیاں دے کے انہوں نے چھٹی کرا دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اسٹنٹ ڈلنا ہے یا بائی پاس ہونا ہے, لیکن اماں ٹھیک ہے. کہتی میں رو رو کے ہلکان ہو گئی اور میرا دل چاہے کہ میں اڑ کے پاکستان پہنچ جاؤں, لیکن میں وہاں سے جانا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ میرا ویزا ختم ہونے میں صرف 4.5 مہینے باقی تھے. میں یہ چاہتی تھی کہ میرا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے, اور یہ بات بھی مجھے آنٹی نرگس نے بتائی تھی کہ تم اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرانے کے بعد پاکستان جانا. کہتی میرے میاں اس واقعے کے بعد پولائٹ ہو گئے, ساس بھی. پھر گرگٹ نے رنگ بدلا اور انہوں نے مجھے یقین دلا دیا کہ نہیں یہ برا وقت ہے تمہاری امی کے اوپر, تمہارے اوپر, تو اس لیے ہم ساری پرانی باتیں بھول کے آگے چلتے ہیں. اور میرے ساتھ بڑا اچھا رویہ اختیار کر لیا انہوں نے. بختاور کہتے ہیں فی بھائی جنید کا رویہ سالوں بعد بدلا تھا. وہ میری طرف راغب ہو گیا تھا, اس نے رجوع کر لیا تھا, میری زندگی میں پھر سے بہار آ گئی تھی. 3 دن اس شخص نے نہایت محبت کا اظہار کیا میرے ساتھ. میرے حقوق مجھے واپس مل گئے تھے. میری ساس دوبارہ سے باہر شفٹ ہو گئیں, مجھے میرا کمرہ واپس مل گیا, سعدیہ کی زبان ٹھیک ہو گئی, مجھے اس کے بچوں تک رسائی مل گئی. کہتی افتخار بھائی آپ یقین کریں کہ میں اتنی خوش اور راضی ہو گئی, اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میری خوشیاں واپس لوٹ آئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ اب تو اس کو دوام بخش دے, یہ خوشیاں کبھی ختم نہ ہوں. کہتی 4تھے دن میرے میاں نے مجھے کہا کہ
میں نے تمہاری ٹکٹ کرا دی ہے, تم اب گھر جاؤ, ماں سے ملو. اور مجھے شاپنگ کروائی, اور انہوں نے کہا کہ بس تم, اور انہوں نے جو ریٹرن ٹکٹ تھی جو میری تھی وہ تھی 20 دن بعد کی. تو انہوں نے کہا 20 دن بعد تم واپس آ جانا. کہتی مجھے تو بڑا اچھا لگا, حالانکہ میں جنید سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی. کہتی خیر میں وہاں سے رخصت کر دی گئی, اور جنید نے ایئرپورٹ سے رخصت کرتے ہوئے گاردی من ایئرپورٹ سے بڑی محبت سے مجھے کہا کہ سی یو سون انشاءاللہ جان. اور میں وہاں سے پاکستان آ گئی. کہتے ہیں پاکستان آئی, امی سے ملی, تشفی ہوئی, اور واقعی میں بہت اداس ہو گئی تھی اپنے گھر والوں سے. سالوں بعد ملاقات ہو رہی تھی. اور 15 دن بعد جب میری ٹکٹ کا ٹائم ہوا تو 3 دن پہلے میرے شوہر کی کال آئی کہ وہ جو ہے نا فلائٹ کینسل ہو گئی ہے, تو اس لیے تم اس فلائٹ سے نہیں آؤگی, اگلی ٹکٹ واپسی کی کرا کے میں تمہیں بتاتا ہوں. کہتی میرے شوہر تقریباً اگلے 2 مہینے بالکل غائب ہو گئے. آفس میں وہ مصروف ہوں, کال کرتا ہوں, ایک دم سے رویہ بدل گیا. سعدیہ بھی زیادہ بات نہیں کر رہی تھی, ساس بھی زیادہ بات نہیں کر رہی تھی. السلام علیکم جی. اب میں اس بات پہ پھڈا نہیں کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ اللہ اللہ کر کے سارے معاملات درست ہوئے تھے. اور جب میں نے دیکھا کہ میرا ویزا ختم ہونے میں 15 دن رہ گئے ہیں تو میں نے اپنے بہنوئی سے بات کی. میرے بہنوئی نے کہا کہ بختاور مجھے لگتا ہے ان کا ارادہ کچھ اور ہے, اور یہ تمہارا ویزا ختم کروانا چاہ رہے ہیں. تم ٹکٹ کراؤ, میں ٹکٹ کراتا ہوں, تم فوراً واپس چلی جاؤ. کہتے میں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ میں ٹکٹ کرا لوں, تو بھائی جان یہ کہہ رہے ہیں. تو اس نے باقاعدہ جھگڑا کیا میرے بہنوئی کے ساتھ. اس نے کہا تم میرا گھر خراب کر رہے ہو, تم میری بیوی کو بھڑکا رہے ہو. تو میرے بہنوئی نے جب کہا کہ یار 1 ہفتہ رہ گیا تو یہ کب واپس جائے گی, تو انہوں نے کہا کہ یار مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ویزا تو 24 گھنٹے میں نکل آتا ہے, ہم تو یہاں کے نیشنل ہیں, اور ویسے ہی میں نے اس کا ای ویزا اپلائی کر دیا. اور اس نے مجھے قرآن کی قسم کھا کے یقین دلایا کہ میں نے تمہارا ای ویزا اپلائی کر دیا, تم بے فکر ہو کے وہاں رہو. کہتی جب میرا ویزا ختم ہوا جس دن, اس سے 24 گھنٹے پہلے کہتی میں نے اپنے شوہر کو پھر فون کیا. تو اس نے مجھے کہا کہ سوری میں تمہیں بھیجنا بھول گیا, کل میل آ گئی تھی, اور میں ابھی تمہیں میل کر دیتا ہوں, تمہارا ای ویزا لگ گیا, اور اگلے 4 سال کا یہ ویزا ہے, تم جب مرضی آنا. تو ابھی میں مصروف ہوں, پھر بات کریں گے, تو میں تمہیں ویزا بھیجتا ہوں. اس کے بعد انہیں بند کر دیا. 24 گھنٹے جب گزر گئے اور مجھے کوئی میل موصول نہیں ہوئی, تو کہتی ہیں پریشان ہوئی. میرے بہنوئی نے کہا دیکھو تمہارے ساتھ انہوں نے ڈرامہ کر دیا, اب یہ تمہیں نہیں بلائیں گے. کہتی میں نے فوراً سے جو آنٹی نرگس ہے ان کو کال کی, ساری سچویشن بتائی. انہوں نے کہا بیوقوف تم نے کیوں ضائع کیا ویزا, تمہیں واپس آ جانا چاہیے تھا, تم میرے گھر میں رہ لیتی, میں تمہیں رکھ لیتی, لیکن اب وہ تمہارا ویزا نہیں لگوائے گا. میں نے کہا وہ کہتے ای ویزا, میں نے کہا کوئی ای ویزا نہیں ہوتا اس کا, انہیں تمہارا ویزا اپلائی نہیں کیا. کہتی افتخار بھائی مجھے اندازہ ہو گیا میں نے بہت بڑی غلطی کر دی. کہتی 2 دن تک جنید نے نہیں اٹھایا فون. 2 دن کے بعد اس نے جب فون اٹھایا, اس نے اتنی بدتمیزی کی میرے ساتھ, پیچھے سعدیہ کے بولنے کی اور میری ساس کے بولنے کی آواز آ رہی تھی. مسلسل وہ کتی کر لو کہہ رہے تھے. اور میرے شوہر نے کہا جو دھوکہ تم نے مجھے دیا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے, وہ سارا دھوکہ میں نے تمہیں سود سمیت واپس کر دیا ہے, اور تم میری زندگی سے دفع ہو جاؤ. اس نے کوئی 15 منٹ کی کال میں 200 دفعہ مجھے یہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اور فون کاٹنے کے بعد اگلے ہی لمحے مجھے میل بھی آ گئی طلاق نامہ, اور واٹس ایپ کے اوپر بھی آ گیا. اور ٹھیک 16-17 دن کے بعد بائی میل ڈاک کے ذریعے بھی میرے گھر طلاق نامہ بھیج دیا گیا. کہتی افتخار بھائی مجھے اب بتائیں میرا کیا قصور تھا, یہ رنگت میں نے بنائی تھی. میں نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے کالی رنگت والا پیدا کرے, اور اگر ان کے رنگ صاف ہیں جو کہ نہیں ہیں, لیکن جس کا رنگ صاف ہے تو اس میں اس کی کیا فنکاری ہے, اس نے اپنا رنگ خود بنایا. تو ایک طرف حضرت بلال حبشی کی مثال دے کر کہا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ صحابی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں شامل تھے, اور ان کی رنگت کا ذکر کیا جاتا ہے, آقا کی کالی کملی کا ذکر کیا جاتا ہے, آقا کی کالی زلفوں کا واللیل زلفوں کا ذکر کیا جاتا ہے. خانہ کعبہ کا رنگ کالا ہے, اور اگر انسان جس نے اپنا رنگ خود نہیں بنایا اس کا رنگ اگر سانولا یا کالا ہو, اس سے اتنی شدید نفرت کرتے ہیں لوگ. کیا یہ رنگ میں نے بنایا تھا جس کی مجھے سزا دی گئی؟ دوستو میرے پاس کی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. اس نے مجھ سے پوچھا افتخار بھائی اب میں کیا کروں, اس پہ کیس کروں؟
یا زندگی میں آگے بڑھ جاؤں. دوستو میں نے آپ پہ چھوڑا, آپ بتائیں کہ بختاور کو کیا کرنا چاہیے. امبیسی جا کے ٹائم لے کے ویزا اپلائی کر کے وہاں جا کے اس پہ کیس کرے جنید پہ, یا زندگی میں آگے بڑھ جائے, یہ آپ ضرور بتائیے گا. لیکن آخر میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا دوستو, یہ رنگت جو آپ کے پاس ہے, جو میرے پاس ہے, یہ سٹیٹس, یہ ذہن, یہ نین نقش, یہ خوبصورتی, اس میں نہ آپ کا کوئی کمال ہے, نہ میرے بصورت ہونے میں میری کوئی خامی. انسان کو تولنا ہے تو اس کے کام پہ تولے. کہتے ہیں کام پیارا نہ کہ چام, اور چام جو ہوتا ہے چمڑی کو کہتے ہیں. لیکن بختاور کا کام تو بہت پیارا تھا, اس کے اخلاق بہت اچھے تھے. بختاور کے ساتھ کیا ہوا, اللہ کرے اس رنگت کی بنیاد پر آئندہ کسی بختاور کے ساتھ ایسا نہ ہو جیسا اس کے ساتھ اس سسرال والوں نے کیا. یقیناً آپ تک میرا میسیج پہنچ گیا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.